وہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، اس میں ایک عبد الرحمن. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکہ. ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دیا. کاغذ، کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے. اور اب کاغذ بھی کوئی نہیں، خالی کارڈ. اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے. یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ کاغذ بھی اب واپس لے لیا، اب کارڈ پکڑا دیا. اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے. کاغذ کی کیا حیثیت پاکستان میں؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے، اور ایک سکہ دینار اس وقت 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں وہ اس پیسوں سے. اور وہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں سے ایک. وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا، ادھار بیچا نہ کبھی ادھار خریدا. جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار، اسے نیند کہاں آئے گی؟ دینے والے دیتے نہیں، لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے. انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے اچھے لگتے، وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے. نقد خریدا نقد بیچا. دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا. جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراً بیچ دیا. انتظار نہیں کیا 1 ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا. جس دن مجھے پروفٹ ملا 1 پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا. تیسرا ظاہر کرتا تھا اس میں یہ کمی ہے، بھئی لینا تو لے لو نہیں لینا تو چھوڑ دو. ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے. مدینے کے لوگ ذمہ دارا کرتے تھے، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے. ان کی زراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے. کا مال اللہ کے دین کے کام آیا. جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا. 30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا. اور وہ پیسے دینار لا کے پیش کیے نا تو اللہ کے نبی وہ دینار تو بھائیو ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا، بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے. کسی کے ہاں ملازم ہے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی.
پورے عروج پر ہیں، تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے سے، وہ مجھ سے نہیں۔ امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو وہ اسلام کا بولتا و ثبوت بن جائے۔ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ۔ تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خرید۔ احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا، اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے۔ اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے۔ پھر ان کو بھیجتا تھا تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے کر۔ تو اس نے کہا بے وقوف، آج سارا دن کی کمائی 2 روپے؟ کہا استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا۔ ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے۔ تو پچھلے زمانے کے تو
بلندی ہے، آسمان کی وسعت ہے جیسے، اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔